انسان کی کہانی روداد سفر نواں حصہ قبرستان کی شوٹنگ۔ دوسرے دن پہلی شفٹ میں ہمیں قبرستان میں جا کر ایک سین ریکارڈ کرنا تھا۔ یہ سین میرے لیے ذاتی طور پر اس ڈاکیومنٹری کا مشکل ترین سین تھا۔ اس کی وجہ آگے آئے گی، لیکن اس سین کو ڈاکیومنٹری میں لانے کا سبب موجودہ دنیا کی ناتمامی اور یہاں برپا ظلم و فساد کو ایک عملی مثال سے واضح کرنا تھا، جو اپنی ذات میں اس بات کا متقاضی تھا کہ ایک روز آئے جب اس عظیم دنیا کا عظیم ترین خالق عدل کامل کو ظہور میں لائے گا۔ اس چیز کو زیر بحث لانے کی ضرورت اس لیے تھی کہ ملحدین دنیا کی ناتمامی، امپرفیکشن اور یہاں پائے جانے والے شر کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خدا ہوتا تو دنیا ایسی نہ ہوتی۔ قرآن مجید اس بات کا جواب یہ دیتا ہے کہ اس دنیا میں دیکھنے کی اصل چیز اس کائنات میں خدا کی کاملیت، تخلیقی استعداد، قدرت اور رحمت کے وہ نمونے ہیں جو جا بجا بکھرے ہیں۔ اس شاندار دنیا میں تاہم کچھ ناتمامی اور شر بھی پایا جاتا ہے۔ یہ خدا کے نہ ہونے کا نہیں، بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جس خدا نے یہ عظیم کائنات بنائی ہے، وہ ایک روز اپنی قدرت اور رحمت کی بنیاد پر ایک پرفیکٹ دنیا کو ضرور وجود میں لائے گا۔ اس روز عدل کامل ہوگا اور ہر مجرم کو سزا اور ہر مظلوم کو بہترین جزا دی جائے گی۔ عبدالسمیع کی جمع سال موت اور آخرت۔ قبرستان کا یہ سین میرے جمع سال بھانجے عبدالسمیع اور میری والدہ کی قبر پر ریکارڈ ہونا تھا۔ اس کا دوسرا جز عبدالسمیع کے گھر پر اس کی تصویر کے سامنے آخری دن ریکارڈ ہوا۔ عبدالسمیع بچپن ہی سے ہماری گود میں پلا بڑھا تھا۔ وہ بھانجا ہی نہیں، اولاد کی طرح تھا۔ یہ میرا دیرینہ خواب تھا کہ میں میڈیا کو استعمال کر کے دعوتی کام کروں۔ چنانچہ عبدالسمیع کو یہ مشورہ میں نے ہی دیا تھا کہ وہ میڈیا سائنس میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرے تاکہ اس کام میں میرے ساتھ شریک ہو۔ وہ اس شعبے میں ماسٹرز کا طالب علم تھا۔ 17 ستمبر 2020 کے دن ایک گاڑی نے اس کی بائک کو پیچھے سے ٹکر ماری۔ وہ زمین پر گرا اور پیچھے سے آنے والا ایک ٹرک بغیر رکے اس پر سے گزر گیا۔ عبدالسمیع موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ گاڑی والا اور ٹرک ڈرائیور دونوں فرار ہو گئے۔ میری والدہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکیں۔ 2 ماہ کے اندر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان دونوں کی قبریں پاس پاس ہی تھیں۔ میں نے ڈاکیومنٹری میں یہ سین اس لیے ڈالا تھا کہ ایک عملی مثال سے بتایا جائے کہ اس دنیا میں کس طرح کا فساد، ظلم اور ناانصافی کا عمل جاری ہے۔ کیسے کیسے جوان رانہ اپنی امنگوں اور خواہشوں کو سینے میں لیے بے قصور قبرستان پہنچ جاتے ہیں اور اپنے پیچھے اپنے پیاروں کو روتا بلکتا چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر آخرت کا یقین نہ ہو تو اس کے بعد جینے کا حوصلہ ختم ہو جائے۔ مگر میرے لیے بہت مشکل تھا کہ جس بچے کو ڈاکیومنٹری کے بنانے میں شریک کرنا تھا، اس کی قبر کا منظر اس ڈاکیومنٹری میں ریکارڈ کیا جائے۔ دنیا میں برپا یہ ظلم، فساد، شر اور ناپسندیدہ چیزوں کا ظہور خدا کے نہ ہونے کا نام نہیں، بلکہ اس چیز کا نام ہے کہ خدا نے یہ دنیا امتحان کے اصول پر بنائی ہے۔ یہاں دے کر بھی امتحان ہوتا ہے اور لے کر بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں پیش آنے والے مصائب و آلام پر صبر کرتے ہیں، ان کا بدلہ جنت ہے۔ جو لوگ اس شر کو پھیلانے کا سبب بنتے ہیں، ان کا انجام جہنم ہے۔ اگر آخرت نہ ہو تو پھر اس ناتمام دنیا کی کوئی معنویت باقی نہیں رہتی۔ لیکن یہ دنیا جس حسن و ترتیب اور اہتمام کے ساتھ بنی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اس کا خالق اس ظلم و فساد کو ختم کر کے ایک دن سب انسانوں کا حساب کرے اور جنت و جہنم کی وہ بستیاں بنائے جو نعمت اور عذاب دونوں کے لیے مقام کامل ہیں۔ انسانی جان کی بے وقتی۔ خدا کی دنیا میں بہت کم مصائب وہ ہیں جو فطرت کی طاقتوں کے باعث پیدا ہوتے ہیں۔ بیشتر وہ ہیں جو انسان خود دوسرے انسانوں کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک وہ ہیں جن میں ٹریفک حادثات میں انسان دوسرے انسانوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ ٹریفک حادثات یوں تو پوری دنیا میں ہوتے ہیں،
مگر پاکستان میں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اس کا اندازہ عام حالات میں لوگوں کو نہیں ہوتا۔ اپنے بھانجے کے حادثے کے بعد میں نے کچھ تحقیق کی تو جو اعداد و شمار سامنے آئے ان کے لحاظ سے پاکستان میں سالانہ 1 لاکھ کے قریب لوگ ٹریفک حادثات میں مارے جاتے ہیں۔ معذور اور زخمی ہونے والوں کی تعداد کا تو کوئی اندازہ ممکن ہی نہیں۔ سب سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ پولیس بیشتر حادثات میں FIR درج نہیں کرتی۔ پاکستانی پولیس کا سادہ نسخہ یہ ہے کہ نہ جرائم و حادثات کی رپورٹ درج ہوگی، نہ تفتیش کی زحمت کرنی ہوگی اور نہ معاشرے کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو سکے گا۔ میں نے یہ اعداد و شمار ایک ایسی تحقیق سے لیے تھے جس نے پولیس کے بجائے ایمبولینس سروس کے ڈیٹا کی مدد سے انہیں جمع کیا تھا، کیونکہ سنگین حادثات کے بعد عام طور پر ایمبولینس بلائی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں انسانی جان جیسی چیز اتنی بے وقت ہے کہ اس حوالے سے کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ کچھ تو عوام تربیت یافتہ نہیں اور کچھ حکومتوں کو بھی اس سے دلچسپی نہیں ہے۔ اس پر مزید ٹریفک اہلکاروں کی رشوت خوری ہے، جس کی بنا پر ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس تفصیل کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی دنیا میں شر ڈھونڈنے سے پہلے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے لوگوں میں جان، مال اور آبرو کی حرمت کا احساس پیدا کریں۔ ہمارے بیشتر مصائب اور پریشانیوں کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ قبرستان اور رہزنی۔ شہر کراچی میں ٹریفک حادثات کے ساتھ رہزنی کے واقعات میں بھی بہت لوگ مرتے ہیں۔ اسی شوٹ کے دوران میں صورتحال یہ تھی کہ گورکن نے ہمیں آ کر بتایا کہ پرسوں ہی یہاں تدفین کے لیے آنے والوں کو لوٹ لیا گیا۔ میرے بھائی نے جو ساتھ میں تھے مجھے بتایا کہ قبرستان کے راستے میں پچھلے دنوں ڈکیتی کی مختلف وارداتوں میں 4 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ ان حالات میں ہمارے لیے اطمینان کے ساتھ شوٹنگ کرنا بہت مشکل تھا۔ مجھے لاہور سے آنے والی ٹیم کی سیکیورٹی اور ان کے ساتھ موجود قیمتی کیمروں کی موجودگی کی وجہ سے کافی پریشانی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کے ساتھ شوٹنگ کرتا رہا۔ میرے اصرار پر ٹیم نے زیادہ وقت نہیں لیا اور جلد از جلد شوٹنگ مکمل کر کے ہم بخیر و عافیت قبرستان سے روانہ ہو گئے۔ میری نوعمری کا ایک سین۔ اسی شام ہمیں ایک اور سین شوٹ کرنا تھا جس میں اسکرپٹ کے مطابق میری نوعمری کے حوالے سے ایک منظر کی عکس بندی ہونی تھی۔ پس منظر یہ تھا کہ الحاد کے اثرات مجھ پر اس وقت پڑے جب میں نے اپنی نوعمری میں مشہور ماہر فلکیات کارل سیگن کی مشہور زمانہ ڈاکیومنٹری کاسموس دیکھی تھی۔ یہ 80 کی دہائی کا ذکر تھا جب PTV پر ہر اتوار کو اس کی قسط نشر ہوا کرتی تھی۔ یہ ڈاکیومنٹری کائنات کا ایک تعارف تھی، مگر یہ تعارف خدا کے بغیر تھا۔ جدید مغربی فکر کائنات کو خدا کے بغیر اس طرح دیکھتی اور دوسروں کو دکھاتی ہے کہ یہاں سب کچھ خود بخود ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ جہاں خدا کے بغیر گزارا نہیں ہوتا وہاں وہ نیچر کا نام لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھنے اور سننے والے کے ذہن میں غیر محسوس طور پر یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے۔ مجھ پر بھی کارل سیگن کے اثرات مرتب ہوئے، جنہیں بعد میں برٹرینڈ رسل کے افکار نے محکم کیا۔ الحمدللہ انکار خدا کا مرحلہ تو زندگی میں کبھی نہیں آیا، لیکن تشکیک کی ایک لہر اس نے لاشعور میں ضرور اتار دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا فضل تھا کہ اس نے مجھے اس تمام صورتحال سے نکلنے کی ایک بہت سادہ شکل ابتدا ہی میں سجھا دی تھی۔ وہ یہ کہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اس سے ہدایت کی درخواست کی جائے۔ اگر خدا ہے تو ضرور جواب دے گا، کیونکہ قرآن سے واقفیت کی بنا پر میں یہ جانتا تھا کہ خدا اپنا تعارف ایک سمیع و علیم ہستی کی شکل میں کراتا ہے، جس کی اصل دلچسپی اس بات سے ہے کہ ہدایت کا طلبگار کوئی شخص صحیح راستے کو پانے سے محروم نہ رہ جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کسی بھی حد پر جانے کے لیے تیار رہتے ہیں، تاہم شرط یہ ہے کہ بندہ ہدایت کا سچا طلبگار ہو۔ اس کے لیے وہ کنویں کے مینڈک کی پوزیشن کو چھوڑے، اپنے تعصبات کے خول سے بلند ہو، تلاش حق کو اپنا مسئلہ بنا کر تحقیق و جستجو سے کام لے۔ نتائج فکر اپنے پرانے تصورات کے کتنے ہی خلاف ہوں،
انہیں قبول کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو اور انہیں قبول کرنے کی جو بھی قیمت ہو وہ ادا کرے۔ اگر بندہ اس جگہ پر آ جائے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا اس کی رہنمائی نہ کرے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کاسموس کو دیکھنے کے کچھ عرصے بعد میں نے تحقیق کا سفر شروع کر دیا، اور یہ سرتسر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے نہ صرف تشکیک سے نکالا بلکہ تمام مذاہب عالم، معاصر افکار، مسالک اور مکاتب فکر کے مطالعے کے بعد اس نے آخر کار ایمان و اخلاق کی اس دعوت تک پہنچا دیا جو حضرات انبیاء علیہم السلام کی ہر دور میں دعوت رہی ہے اور آخری نبی کی لائی ہوئی کتاب میں تا قیامت محفوظ کر دی گئی ہے۔ اب اس طالب علم کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایمان و اخلاق کی اس دعوت کو کھول کر پوری دنیا تک پہنچا دیا جائے، تاکہ حق کے ہر سچے متلاشی کو اس انفارمیشن ایج میں صرف چند کی سٹروک دبا کر اس کے موبائل پر یہ دعوت مل جائے۔ اس دعوت کو تدریس، لیکچرز، کتابوں اور دلچسپ ناولوں کے ساتھ اب ڈاکیومنٹری میں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہترین پروڈکشن کوالٹی کے ساتھ اسے دیکھنے والوں کے لیے پیش کر دیا جائے۔ چنانچہ اس شام میری 9 عمری کا یہ منظر ریکارڈ ہونا تھا جب کاسموس نے میرے اندر سوالات پیدا کرنے شروع کیے تھے۔ اتفاق کی بات تھی کہ الحمدللہ میرا بیٹا یوسف احمد یحییٰ اب اس ایج گروپ اور اس سے بڑھ کر اس قد و قامت میں آ گیا تھا جہاں سے میرا یہ سفر شروع ہوا۔ چنانچہ میری 9 عمری کا کردار ادا کرنے کے لیے یہ خدمت اسی کے ذمے ڈالی گئی۔ اس بچے نے بے انتہا صبر کے ساتھ یہ ساری مشقت برداشت کی، کیونکہ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ شوٹ تھی جس میں شدید گرمی، حبس اور دھوئیں میں کئی گھنٹے بغیر پنکھے کے گزارنے پڑے۔ یہ شوٹ پارسی کالونی کے ایک پرانے بنگلے میں کی گئی۔ اس بنگلے کی وجہ انتخاب یہ تھی کہ ٹی وی پر یہ تاثر دکھانا تھا کہ یہ کئی دہائی پرانا معاملہ دکھایا جا رہا ہے۔ یہ بنگلہ مستقل غیر آباد تھا کیونکہ اس کے مالک پارسی ملک چھوڑ کر باہر شفٹ ہو چکے تھے۔ اب یا تو یہ ابھی تک انہی کی ملکیت تھا یا کسی اور نے خرید کر اسے اسی کاروبار میں لگا دیا کہ ڈراموں کی شوٹنگ میں یہ استعمال ہو رہا تھا۔ اس کی ایک شفٹ یعنی صبح یا شام کا کرایہ 35,000 روپے تھا۔ رضوان بھائی ہمیں گھر سے لے کر سپہر کے وقت وہاں پہنچے۔ پہلے تو وہاں لائٹ نہیں تھی، اس لیے شدید گرمی میں بیٹھنا پڑا۔ اس دوران میں ٹیم اپنی چیزیں سیٹ کرتی رہی۔ لائٹ آئی تو پنکھے کا شور ختم کرنے کے لیے اسے بند کرنا پڑا۔ اس پر مزید یہ کہ احمد صاحب نے اسے ماضی کے دھندلکوں سے متعلق کرنے کے لیے منظر اس طرح تشکیل دیا تھا کہ منظر دھوئیں سے شروع ہوتا تھا۔ اب دھواں پھیلانے کے لیے سگار جیسی جو چیزیں سلگائی جا رہی تھیں وہ یا تو جل نہیں پاتی تھیں یا ان کا رنگ وہ نہیں تھا جو احمد صاحب چاہتے تھے۔ چنانچہ بار بار یہ دھوئیں والے سگار باہر سے منگائے گئے اور سلگائے گئے۔ یوں وقت ضائع ہونے کے علاوہ غیر مطلوب رنگ کے دھوئیں اور اس کی بو سے کمرہ بھر گیا۔ بہرحال یہاں 2 سین ریکارڈ ہوئے۔ ایک میں یہ دکھایا گیا تھا کہ ایک نوجوان پرانے زمانے کے ٹی وی پر کارل سیگن کی ڈاکیومنٹری دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ پرانا ٹی وی بھی ارینج کیا گیا۔ اس منظر میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے مختلف اینگل سے شوٹ کیا گیا۔ دوسرے منظر میں ایک کرسی میز پر اسی نوجوان کو کتابوں اور قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ یہ سین ناظرین بمشکل 1 منٹ میں دیکھ لیں گے، مگر انہیں ریکارڈ کرنے میں کئی گھنٹے لگے جو ہم سب نے بند گھر کی گھٹن کے ساتھ گرمی، حبس اور پھر دھوئیں میں گزارے۔ شوٹ کے بیچ میں جب دوسرے سین کا سیٹ بنایا جا رہا تھا تو میں بچے کو گھر دکھانے لگا اور اسے سمجھایا کہ پرانے زمانے کے گھروں کی تعمیر کیسے ہوتی تھی۔ کھلا صحن ان گھروں کا لازمی حصہ ہوتا تھا جو یہاں بھی موجود تھا۔ اسی طرح پرانے گھروں میں اٹیچ باتھ کا تصور نہیں ہوتا تھا، بلکہ مشترکہ بیت الخلاء اور غسل خانہ الگ سے بنا ہوتا تھا۔ بیت الخلاء کی تاریخ۔ انسانی معاشرت میں بیت الخلاء کی بڑی دلچسپ تاریخ ہے۔ ذکر آ گیا ہے تو اس کی بھی کچھ تفصیل بیان ہو جائے تاکہ آج کی نوجوان نسل کو یہ معلوم ہو کہ وہ جن نعمتوں کو کبھی نعمت بھی نہیں سمجھتے وہ کیسی عظیم نعمت ہیں۔ اب تو خیر زیادہ تر گاؤں دیہاتوں میں بھی گھروں کے اندر بیت الخلاء بن چکے ہیں، مگر زمانہ قدیم میں رفع حاجت کے لیے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کر ویرانوں میں جایا کرتے تھے۔
گاؤں کی معاشرت میں اسے بعض مقامات پر جنگل پھرنا کہا جاتا تھا۔ بادشاہوں، نوابوں اور امراء کے گھروں میں البتہ الگ مقامات ہوتے تھے جہاں رفع حاجت کے لیے برتن استعمال کیے جاتے تھے، جنہیں ان کے ملازمین اٹھاتے اور نجاستوں کو دور لے جا کر ٹھکانے لگاتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ بستیاں شہر میں بدلیں تو اجتماعی طہارت خانے وجود میں آئے جو شہر کے اندر بنے ہوتے تھے اور وہاں نجاست ٹھکانے لگانے کا انتظام ہوتا۔ بعد ازاں گھروں میں بیت الخلاء بنائے جانے لگے۔ سیوریج سسٹم نہ ہونے کی بنا پر گھروں کے نیچے ایک تہہ خانہ بنا لیا جاتا جہاں کافی دنوں کی نجاست جمع ہو جاتی، پھر چند ماہ بعد صفائی پر مامور طبقات اس کو خالی کر دیتے، مگر ظاہر ہے کہ اس سے تعفن کی فضا پورے محلے میں پھیل جاتی، مگر اس کے بغیر چارہ نہ تھا۔ اس کے بعد سیوریج سسٹم کی ابتدائی شکل متعارف ہوئی جس میں راستوں کے کنارے نالیاں بنائی جانے لگیں، پھر ان کو ڈھانپا جانے لگا اور آخر کار زیر زمین سیوریج سسٹم نے محلے اور علاقے کو تعفن سے محفوظ کیا۔ آخری بڑی ایجاد جس نے صورتحال کو یکسر بدل دیا وہ فلش سسٹم کی ایجاد تھی، جسے بلا شبہ دور جدید کی سب سے اہم اور مفید ایجادات میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس سسٹم نے یہ ممکن بنا دیا ہے کہ واش روم بیڈ روم میں منتقل ہو گئے، غسل خانہ اور بیت الخلاء یکجا ہو گیا۔ شاور، ٹب اور ٹائلز نے اب بیت الخلاء کو گھر کا ایک خوبصورت حصہ بنا دیا جہاں جسمانی نجاستوں ہی سے نجات نہیں ملتی بلکہ لوگ راحت بھی حاصل کرتے ہیں۔ اب اس صورتحال کا بس آخری مرحلہ ہی باقی ہے اور وہ روز قیامت جنت کی زندگی میں انسانوں کو ملے گا کہ ان کا جسم ہر طرح کی نجاستوں سے پاک ہو جائے گا۔ بیت الخلاء جو ویرانوں سے وسط شہر اور شہر سے گھر اور پھر گھر سے بیڈ روم میں آیا، ہمیشہ کے لیے انسانوں کی زندگی سے نکل جائے گا، البتہ یہ صرف نیک لوگوں کی زندگی سے نکلے گا۔ بدکاروں کا ٹھکانہ جہنم دیگر عذابوں کے ساتھ ہر طرح کی نجاستوں کی آماج گاہ ہوگی، جہاں ایک جہنمی کے جسم سے نکلنے والی نجاستیں دوسرے جہنمی کی خوراک بنا دی جائیں گی۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے تعصبات کے مریض، اپنی خواہشات کے اسیر، ظلم کے عادی، تکبر میں مبتلا، حق تلفی کے مرتکب، فحاشی کے عاشق اور حق کے دشمن تھے۔ ان کا اخلاقی وجود سراپا نجاست تھا، اسی لیے ابدی نجاستیں ان کا مقدر بنا دی جائیں گی۔